شام کے 7 بج رہے تھے۔ تینوں بچے اپنے کمرے میں بیٹھے پڑھائی میں مصروف تھے کہ طلحہ کمرے میں داخل ہوا اور بولا، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل 5 فروری ہے اور امی نے یہ بھی بتایا کہ کل ہم سب کی چھٹی ہے۔ یہ سن کر منی معصومیت سے بولی، کیوں؟ کل ہماری چھٹی کیوں ہے؟ حسن بولا، لو بھائی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، کل کشمیر ڈے ہے اس لیے ہماری چھٹی ہے۔ طلحہ بولا، لیکن یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کشمیر ڈے مناتے کیوں ہیں۔ اب تو سب بچے ہی سوچ میں پڑ گئے۔ سبل بولی، آئیڈیا، ایسا کرتے ہیں آپ ہی سے پوچھتے ہیں۔ ابھی اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ آپ ہی کمرے میں آ گئی اور بولی، آپ نے مجھ سے کیا پوچھنا ہے بچوں؟ آپ ہی، ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم لوگ کشمیر ڈے کیوں مناتے ہیں۔ آپ ہی بولی، آؤ سب میرے کمرے میں آ جاؤ، آج میں وہ کشمیر کی کہانی سناتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو فیصلہ ہوا تھا کہ بر صغیر کے جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے اور جن میں ہندو زیادہ ہیں وہ انڈیا میں شامل ہوں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ کشمیر میں مسلمان زیادہ تھے، لیکن اس پر ایک ہندو ڈوگرا خاندان کی حکومت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہ بنے کیونکہ کشمیری پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے ڈوگرا راجا کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے جواب میں انڈیا نے اپنی فوج کشمیر میں داخل کر دی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن نہ ہی یہ بات کشمیریوں نے اور نہ ہی پاکستانیوں نے مانی کہ کشمیر انڈیا کا حصہ بنے اور یہ مسئلہ اقوام متحدہ تک جا پہنچا۔ اقوام متحدہ کیا ہے آپ ہی؟ اقوام متحدہ ایک تنظیم ہے جو دنیا بھر کے مسائل حل کرتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کروایا جائے اور کشمیری ووٹ دیں کہ وہ کس ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ لیکن انڈیا نے اب تک الیکشن ہی نہیں کروایا اور اب تو گزشتہ 1.5 سال سے لاک ڈاؤن اور کرفیو لگا رکھا ہے۔ وہ کشمیریوں پر بہت ظلم کرتے ہیں اور زبردستی کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیری بہت برے حال میں ہیں لیکن انہوں نے اب تک ہار نہیں مانی اور ہم 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم آزادی کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ بچے بولے، اب ہم ضرور کشمیریوں کے لیے دعا کریں گے اور کشمیر ریلی میں بھی بھرپور شرکت کریں گے۔ بگڑی ہوئی تقدیر کی خاطر سب